اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں کو، ان کنتن اگر ہو تم، تردن الحیاۃ الدنیا دنیا کی زینت، دنیا کی زندگی کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو۔ آگے زینت کو بھی ساتھ میں لا لیں، وزینت، اس کو یوں کر لیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر ہو تم دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا ارادہ رکھنے والی، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ سامان دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں رخصت کر دوں اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ یا نبی اپنی بیویوں سے کہیے ہے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ تو پچھلے لیسن میں، یعنی وائوا سے پہلے، میں نے کافی تفصیلات بتائی تھیں۔ اللہ کی توفیق سے اس کو ریکارڈنگ کو بھی سنا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں، یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ زندگی کو پسند کرنے والے تھے، اور آپ نے خود اپنا رزق جو ہے وہ قوت مانگا ہے۔ قوت، قوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بالکل پورا پورا رزق۔ جیسے وہ ایک شاعر نے بھی کہا نا، انما یکفیک من الدنیا ایھا الطالب قوت، کہ تمہیں دنیا کی زندگی سے صرف قوت ہی کافی ہے۔ تو قوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ ایک اور حدیث میں بھی تھا کہ اندہ قوت یوم ہی، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے۔ جیسے وہ حدیث تھی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح فی سربہ، جس نے اپنی فیملی کے ساتھ اس حال میں صبح کی کہ وہ امن میں ہے اور اس کا جسم صحیح سلامت ہے، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، یعنی اس کے پاس سیونگز نہیں ہے۔ تو قوت والا بندہ جو ہوتا ہے اس کے پاس سیونگز نہیں ہوتی، تو ایک دن کا کھانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جیسے دنیا کا وافر حصہ اس کو دے دیا گیا، کیونکہ اس کے پاس فیملی اس کی موجود ہے اور اس کا جسم صحیح سلامت ہے اور وہ امن میں ہے، خوف نہیں ہے دشمن کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یعنی یہ رزق مانگ کے لیا تھا، اور آپ سادہ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ کیوں اور اس کی وجہ بھی آپ نے بتائی تھی کہ سادہ زندگی گزارنے والے اور جو اس طرح کے لوگ ہیں تو 40 خریفاً، 40 سال وہ امیر لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ حدیث ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق جو ہے وہ پورا پورا کر دے، برابر برابر کر دے۔ تو قوت کو اس طرح سے بھی ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر جب بہت زیادہ مال دیا، یعنی فتوحات ہوئیں، بنو قریظہ خاص طور پہ جب ان کا وارث بنایا اللہ نے، یہ پچھلی آیت میں ہے، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، کہ ان کے مال، ان کے گھر اور ساری چیزوں کا اللہ نے وارث بنایا۔ تو احزاب غزوہ یا احزاب میں بھی شکست ہوئی تو بہت زیادہ مال ملا۔ اس کے بعد بنو قریظہ کا غزوہ ہوا تو یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا تو بھی بہت زیادہ مال ملا۔ اور خمس حصہ تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے پھر بھی سادہ زندگی کو ترجیح دی۔ تو اب باقی جو صحابہ تھے ان کی بیویوں کا لائف سٹائل تھوڑا امپروو ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، جو کہ ایک فطری خواہش ہوتی ہے، انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، ہم بھی تھوڑا اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو امپروو کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ میں کچھ اور چاہتا ہوں اور یہ میری بیویاں جو ہیں وہ کچھ اور چاہتی ہیں۔ تو اس میں پھر 1 مہینہ تک آپ نے یہ قسم بھی کھائی، جس کو ایلا کہا جاتا ہے، کہ میں پاس نہیں آؤں گا۔
اور پھر میں نے وہ واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما وہ آئے، اور چونکہ ان کی بیٹیاں آپ کے حرم میں تھیں تو انہوں نے آ کے پھر سمجھایا اور اس طرح کی ساری باتیں ہوئیں۔ تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی جو آج آیت ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو خواہش تھی، اور وہ جو آپ کا طرز زندگی جس کو آپ نے اپنے لیے منتخب کیا تھا، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ ایسا ہی ہو۔ تو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالین پس آؤ، امتعکن میں تمہیں فائدہ دوں، واسرحکن سراحا جمیلا اور تمہیں رخصت کر دوں اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ تو یہ امتعکن متاع دوں، یعنی کچھ سامان لے لو اور پھر اچھے طریقے سے رخصت ہو جاؤ۔ تو اس آیت میں ایک بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ بندہ اسی کام میں لگا رہے اور اس کو پسند کرتا رہے۔ اگرچہ آپ نے سیاق و سباق دیکھ لیا ہے اور اللہ رب العزت نے بھی سمجھانے کے کا انداز اپنایا ہے، اور آگے بھی جا کے یہ بات سمجھ آ جائے گی، پر بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو چاہنا ایک ہے، دنیا کے اندر رہنا اور صرف اس لیے کہ ظاہر ہے دنیا کمانے کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ اس حد تک تو گنجائش ہے، لیکن ایک پریورٹیز یہ بن جانا کہ میں تو صرف دنیا ہی کماؤں گا، دنیا ہی کماؤں گا اور دنیا کا بندہ بن کے رہ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعس عبد الدینار، دینار اور درہم کا بندہ تباہ ہو جائے، اذا اعطی راضیہ، جب اس کو ملتا ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، جب نہیں ملتا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو وزینت دنیا کی زندگی کی زینت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا وہ ناز و نعمتوں والے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ان عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، یعنی ایسے بندے جو ہر وقت ناز و نعمتوں میں پلنے والے ہوں اور ان کے دائیں بائیں ناز و نعمتیں ہوں، وہ ایسے نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں حیا کو ڈیفائن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں بھی یہ فرمایا کہ اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرو، یعنی اپنا سوچنے کا انداز بدل لو، سوچنے کا انداز بدل لو۔ اور اسی طرح سے والبطن وما حوا، اور اپنے پیٹ کی، سینے کی حفاظت کرو، اور جو اس کے اندر چیزیں موجود ہیں اس کی حفاظت کرو، یعنی اپنے جذبات کو بھی سمجھو اور اس کو بھی مینج کرو۔ اور اسی میں آگے جا کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ من اراد الآخرہ ترک زینت الدنیا، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زندگی کی زینت چھوڑ دیتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کی زینت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ ہاں بندے پر اس کی رب کی نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے، پر وہ سادگی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ تو ہر وقت زیب و زینت اختیار کرتے رہنا اور ہر وقت نعمتوں کے حصول کی تلاش میں سرگرداں رہنا، تو اگرچہ کسی حد تک اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، پر یہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینت چاہتی ہو تو پھر آؤ، تمہیں کچھ سامان دے دوں اور اچھے طریقے سے پھر میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ اختیار دیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے کہ ایک ان میں سے یہ تھا کہ دنیا کی زندگی لے لو اور اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے تو اس سادہ زندگی پر ہی قناعت کرنی ہے، تو اگر آپ کو یہ طرز زندگی پسند نہیں ہے تو پھر الگ ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ کرتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا،
تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. للمحسنات، احسان کرنے والیوں یعنی نیکی کرنے والیوں کے لیے تم میں سے وہ جو نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے. تو یہ دوسری چیز تھی کہ اگر تم جانا چاہتی ہو، دنیا کا ارادہ رکھتی ہو تو ٹھیک ہے. اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، اللہ کا ارادہ رکھتی ہو، آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو، اور اس دنیا کی نعمتیں کمپرومائز ہوتی ہیں تو کرنے پر تیار ہو، تو پھر آ جاؤ. پھر تو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اچھا، اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے نا بڑا غور کیا، بڑا تدبر کیا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر مجھے دنیا ملتی ہے تو پھر آخرت کمپرومائز ہوتی ہے، یعنی آخرت کا ثواب کم ہوتا ہے. لیکن اگر مجھے آخرہ ملتی ہے تو پھر دنیا کی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. تو میں نے پھر یہ نتیجہ نکالا کہ دنیا کی چیزیں اگر رہتی ہیں تو رہ جائیں، لیکن آخرہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، آخرہ کی کوئی چیز نہیں رہنی چاہیے. اور ایسا ہوتا ہے، انسان دنیا میں لگا ہو تو پھر آخرت کی بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ صرف دنیا اور صرف آخرت، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ہو، تو اگر بندہ زیادہ دنیا میں جائے گا تو دین کا نقصان ہو جائے گا، اور اگر زیادہ دین کی طرف جاتا ہے تو پھر دنیا کا نقصان ہوتا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ دنیا کا نقصان برداشت کر لینا چاہیے، آخرت کا نقصان برداشت نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے پھر ان کو اجر عظیم کی خوشخبری دی کہ اگر آپ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی رہو، اور جس طرح کا وہ سادگی کے ساتھ اور کم نعمتوں میں گزارا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ اس بات میں تعاون کرو، تو پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور وہ اجر دنیا میں بھی تھا، آخرت میں بھی ہے. دنیا میں کیسے اجر ملا؟ پھر دنیا میں آگے فتوحات ہوئی انشاءاللہ، ہم بات کریں گے کہ دنیا میں بھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حصے میں بہت کچھ آتا رہا. تو یہ ایک آزمائش سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، من یأتی منکن، جو کوئی آئے گی تم میں سے بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی کے ساتھ، یعنی اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کھلی بے حیائی عمل میں لائے گی یا اس کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کے لیے عذاب 2 گنا بڑھا دیا جائے گا. یضاعف بڑھا دیا جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب و عذاب، ضعفین 2 گنا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے. اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کے لیے عذاب 2 گنا بڑھایا جائے گا، اور یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے. یہاں پہ الفاحشہ کے لفظ کو سمجھ لینا چاہیے. الفاحشہ کا لفظ سورہ النور میں بھی استعمال ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، تو وہاں الفاحشہ سے مراد بے حیائی کی خبر ہے. اور بعض لفظوں میں فاحشہ کا جو لفظ ہے یہ زبان کی سختی پر بھی بولا گیا ہے، اور اس سے مراد کبیرہ گناہ بھی ہیں، زنا بھی ہو سکتا ہے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یہ بھی اس سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ توقع کیسے کی جا سکتی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اس طرح کا کوئی کام کریں گی؟ تو ایسی بات نہیں ہوتی. یہ کوئی ارتکاب کا خطرہ نہیں تھا، بلکہ ان کو سمجھانا مقصود ہے، اور اس جرم کی سنگینی بتانا مقصود ہے، اور مزید ان کو دین پر کاربند رکھنا مقصود ہے. اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہا نا، لئن اشرکت لیحبطن عملک. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، اور شرک کا ارتکاب کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ نبی اگر آپ شرک کریں گے تو میں آپ کے عمل برباد کر دوں گا. تو یہ سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے. اس آیت کو بنیاد بنا کے کوئی امہات المومنین پر تان نہیں کی جا سکتی. تو یہ صرف یہ بتایا کہ چونکہ آپ کا اعزاز زیادہ ہے، آپ کا اجر زیادہ ہے،
تو اسی طرح پھر اگر کوئی گناہ کے بارے میں سوچو تو پھر اس کی سنگینی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لیتا ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ بہت زیادہ حدود اللہ کا خیال رکھیں اور اس پر کاربند رہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کے پاس علم ہے نا۔ تو علم کے بعد پھر بد عملی یہ جہالت ہوتی ہے اور یہ زیادہ سنگین ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يَقْنُتْ، اور جو کوئی فرما برداری کرے گی، من کنہ تم میں سے، للہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا اور نیک عمل کرے گی، نؤتها اجرها مرتين، تو اسے ہم اس کا اجر 2 بار دیں گے، واعتدنا لها رزقا کریما، اور ہم نے ان کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کا اجر اسے 2 مرتبہ دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ تو جس طرح ان کو گناہ پر یہ کہا گیا کہ دگنا عذاب ہوگا، اسی طرح عمل پر پھر دگنا اجر ملے گا۔ دگنا اجر سے کیا مراد ہے کہ اگر عام بندے کو نیکی کرنے پر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، تو ان کے لیے پھر اسی طرح 2 درجے ہوں گے، یعنی اس طرح ایک دفعہ بھی بڑھائی جائے گی، پھر دوسری دفعہ بھی بڑھائی جائے گی۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ رزقن کریمہ، یعنی عزت والا رزق تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو میں نے کہا تھا پیچھے کہ رزق سے مراد دنیاوی رزق بھی ہے اور اخروی رزق بھی ہے۔ تو آخرہ کا جو رزق ہے جنت میں، اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں، اور اس کی جب ہم تفصیلات پڑھتے ہیں حدیث میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، نیک لوگوں کے لیے، کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر گمان بھی طاری نہیں ہوا۔ یعنی اس طرح کی چیزیں انسان جب جنت میں جائے گا تو حیران ہو جائے گا۔ اور دنیا کے اندر امہات المومنین کو رزق ملا، جیسے خیبر فتح ہوا تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خمس ملا تو ہر بیوی کو 240 من کھجوریں آئیں۔ تو یہ آپ کی وفات کے بعد بھی چلتا رہا پھر۔ تو یہ بہت زیادہ کھجوریں تھیں، جو ہر اس میں پھر کھجوریں بیچی بھی جا سکتی ہیں، اس کا استعمال جیسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پر آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے سبحان اللہ امہات المومنین وہ ساری چیزیں خرچ کر دیتی تھی۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جب پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو اور دین کو اختیار کیا تھا تو بعد میں پھر جا کے تو جب دنیا ان پر وسیع ہو گئی تو پھر دنیا میں لگ گئی، نہیں، بلکہ اسی سادہ زندگی پر ہی قناعت کی اور خرچ کر دیتی تھی۔ آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، کھانے کو کچھ دو، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک کھجور نکلی اور وہ بھی آپ نے اس کو دے دی۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سبق سیکھا تھا اس پر کاربند رہے، یعنی انہوں نے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر، جیسے اللہ کے رسول فرماتے تھے نا اللہ معطی وانا القاسم، اللہ دینے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہ جذبہ امہات المومنین میں بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے بھی اس پر عمل کیا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے ان کو ملتا دنیا میں وہ پھر تقسیم کر دیتی تھی۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عورتوں میں سے کسی ایک جیسی نہیں ہو، لستن نہیں ہو تم، کاحدن کسی ایک کی طرح، من النساء عورتوں میں سے، یعنی جو دوسری عورتیں ہیں عام عورتیں، ان جیسی تم نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ فلا تخضعن بالقول کا معنی کیا ہے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کر بیٹھے، وقلن قولا معروفا، اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ اے نبی کی بیویوں، تم عورتوں میں سے کسی ایک جیسی نہیں ہو، اگر تقوی اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرنا، فلا تخضعن بالقول، بات کرنے میں نرمی نہ کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ،
مرضن وقلن قولا معروفا، بات کرنے میں نرمی اس لیے نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی لالچ کر بیٹھے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ اب یہاں پہ ایک تو امہات المومنین کی حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جن کو نبی کے حرم میں رہنے کا شرف ہے اور نبی کی بیویاں ہیں، یہ بہت عظیم شرف ہے، تو باقی تمام عورتوں سے یہ بلند تر مقام ہے۔ اور اسی طرح سے اس آیت میں یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ لچھے دار گفتگو نہ کرے، غیر محرم سے نرمی کے ساتھ بات نہ کرے، اور تھوڑا سا اس کے اندر سختی کا پہلو ہو۔ سختی کے پہلو سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بدتمیزی کا عنصر ہو، اس سے مراد صرف اتنا ہے کہ ٹو دا پوائنٹ بات ہو، جتنی کوئی بات ضرورت ہے اتنی بات ہو، اور اس میں بھی انداز اس طرح کا نہ اپنایا جائے کہ اگلے بندے کے دل میں لالچ ہی پیدا ہو جائے کہ شاید یہ اس طرح کی گفتگو کا کوئی اور معنی ہے۔ آپ دیکھیں وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی بات کہنی ہے، معروف طریقے سے کہنی ہے، بدتمیزی کا عنصر اس میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی لہجے میں مضبوطی ہونی چاہیے، اور دستور کے مطابق ہونی چاہیے۔ یعنی دستور کے مطابق کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح خواتین باوقار خواتین جس طرح گفتگو کرتی ہیں وہ ہونی چاہیے، لیکن اس میں کسی اور طرف بات نکال لینا اور بلا ضرورت بات کرنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ قابل مذمت ہوں گی۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کی بنیاد پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز پردہ ہے، اور اس کے لیے ایک اور دلیل ساتھ وہ ایڈ کر لیتے ہیں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ جب باجماعت نماز ادا کی جا رہی ہو تو امام بھول جائے تو خواتین پھر ہاتھ پر ہاتھ ماریں گی اور زبان سے نہیں بولیں گی۔ وہ کہتے ہیں جی وہاں دیکھیں زبان سے بولنے سے منع کر دیا تو اس لیے آواز پردہ ہے، اور یہاں کہہ دیا فلا تخضعن بالقول، تو اس کا مطلب ہے کہ آواز پردہ ہے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، اس کے حوالے سے کوئی صحیح دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، یعنی غیر محرم سے بات کرنے کی اجازت ہے، تبھی تو فرمایا نا فلا تخضعن بالقول، کہ بات میں نرمی نہ ہو، لچھے دار گفتگو نہ ہو، لیکن مطلب کی بات کی جا سکتی ہے۔ اب رہی بات کہ وہ جو نماز کے اندر ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کا وہ ایک میکانزم جو ڈیفائن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ محرم کے ساتھ بھی باجماعت نماز پڑھ رہی ہوگی وہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر عورت کی آواز غیر محرم کے سامنے پردہ ہوتی تو پھر جب وہ اجنبی مردوں کے ساتھ نماز باجماعت ادا کاری ہوتی تب یہ سسٹم ہوتا، اور جب وہ اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ نماز پڑھتی تو پھر اس کو بولنے کی اجازت ہونی تھی، تو وہاں پہ عورتوں کے لیے وہ طریقہ مختص کر دیا، تو اس لیے اس کو یہ دلیل نہیں ہم بنا سکتے کہ عورت کی آواز پردہ ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلا ضرورت عورت کو بات نہیں کرنی چاہیے، اگر اس پر پابندی لگا دیں، یعنی عورت کی آواز کو پردہ قرار دے دیں، تو پھر مسائل مرسلہ جو شریعت کی ایک بہت بڑی ایک اصول فقہ کی اصطلاح بھی ہے اور شریعت کا ایک مزاج ہے، تو وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے کہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ اچھا اسی طرح یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے عورت کے لیے چونکہ کشش تھی، اس کی آواز میں بھی کشش ہوتی ہے، تو پھر اس کو تھوڑا سا لہجے میں مضبوطی کا کہہ دیا، اور پھر امہات المومنین بات کرتی تھی۔ اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو ان سے تو پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ تو بہت سے دلائل ہیں کہ امہات المومنین سے صحابہ حدیث روایت کرتے تھے تو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرتے تھے، تو آواز پردہ نہیں ہے، ہاں چہرے کا پردہ ہونا چاہیے، اور کسی دیوار یا کسی آرٹ یا رکاوٹ کے پرے سے بات کرنی چاہیے، یا پھر پردہ کر کے اس طرح سے یہ معاملات اور تعامل ہو سکتے ہیں۔ وقرن فی بیوتکن، اور گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کے زینت کی طرح زینت ظاہر نہ کرتی رہو، پہلی جاہلیت، ٹھیک ہے، یعنی جاہلیت چونکہ پہلے تھی بعد میں اسلام آیا، تو پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو،
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اس کی اطاعت، ان کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، انما بے شک یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس کہ وہ تم سے گندگی دور کر دے، اہل البیت اے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا اور وہ تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا۔ اور اپنے گھروں میں رہو اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر مت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے تم سے گندگی دور کر دے اے اہل بیت، اے گھر والو، اور تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا۔ اس آیت میں ہم کچھ چیزیں ہیں جن کو ون بائی ون سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہو۔ تو عورت جو ہے اس کے لیے سب سے بہترین جگہ گھر ہے، اور یہ جو کرنا کا لفظ ہے نا، اس پہ اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر بہت زیادہ گھر میں رہنا مراد ہے، اور بہت زیادہ گھر میں رہنے سے کیا مطلب ہے کہ بلا ضرورت نہیں نکلنا۔ ہاں اگر کوئی بہت بڑی ضرورت ہے تو اس ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے کی اجازت بھی ہے، اور وہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ تب ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ بات بھی واضح ہوگی کہ گھر کے اندر رہنے سے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ تو دوسری بات یہاں پہ زینت ظاہر کرنے کے حوالے سے ہے کہ غیر محرم مردوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے وائس ورسا آپ دیکھیں تو محرم مردوں کے سامنے زینت کا اظہار کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ شوہر کے لیے تو سجنا سنورنا یہ عبادت ہے۔ اس پہ بہت سے دلائل ہیں، انشاءاللہ اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے۔ تو اللہ نے جو منع کیا وہ جاہلیت کی زیب و زینت سے منع کیا، اور جاہلیت کی زیب و زینت کیا ہے؟ جیسے آج کل بھی خواتین گھر میں تو اپنے شوہر کے سامنے اس طرح سے زیب و زینت اختیار نہیں کرتی، لیکن جب باہر جانا ہوتا ہے یا کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے تو اس وقت پھر ظاہر ہے وہاں اختلاط بھی ہے، تو وہاں پہ تیار ہو کے، یا دوسری عورتوں کے لیے تیار ہونا، تو عورتوں کے لیے تیار ہونا بھی بعض عورتوں سے بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ وہ زینت پوری آپ کی زینت جا کے اپنے مردوں کو بتاتی ہیں، اور مردوں کے دل میں پھر وہی مرض ہے اگر، تو وہ کچھ اور طرح کی باتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ پھر ان کے جذبات غلط ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں ضرورت ہے وہاں پر زینت کا اظہار کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور جہاں پر ضرورت نہیں ہے بلکہ نقصان کا اندیشہ ہے تو وہاں پر زینت کا اظہار کرنا ممنوع ہے۔ یہ ہے مانا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ تو ان جیسا، اور پھر اس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ نے واضح طور پر روک دی ہیں، پلکنگ سے منع کر دیا ہے، اور ایسے کام جن کے اوپر لعنت کا لفظ بولا ہے، الواشمات وغیرہ۔ تو یہ تو اگرچہ شوہر کے لیے ہی ہو تو بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ فَلْيُغَيِّرْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ كَمَا قال، کہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیتے ہیں۔ تو دانتوں کے درمیان فاصلہ ڈلوانا یہ واضح طور پر ممنوع ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو تو اگرچہ زینت کے لیے ہوں، شوہر کے لیے بھی ہوں، تو بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر یہ منصوص علیہ ہے، یعنی ان پر نص آ چکی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو نماز قائم کرنا، عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو رخصت دے دی ہے کہ وہ باجماعت مسجد میں جا کے نماز ادا کرے، تو گھر میں پھر اس کو اہتمام سے نماز پڑھنی چاہیے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، تو خواتین جو زیور پہنتی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ جو ان کی اپنی سیونگز ہوتی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کہا، تو خیبر کے بعد پھر تنگی کا وقت ختم ہو گیا، تو پھر خلفائے راشدین کے دور میں اور بھی آمدنی شروع ہوئی، تو انہوں نے وظیفہ بڑھا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت کی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی رہو۔
وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اگر آدمی یہاں سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ تو کوئی بھی قدم قدم پر کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ اے گھر والو تم سے گندگی دور کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلے تو اہل البیت کا معنی سمجھ لیں کہ اہل بیت یہاں پہ آپ دیکھ لیں واضح طور پر ازواج مطہرات کے لیے بولا گیا ہے۔ تو یہ اہل البیت، اہلا کے اوپر جو فتح ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ منادہ ہے، یعنی حرف ندا یہاں محذوف ہے۔ تو یعنی حرف ندا محذوف ہے، اور اہل البیت یہ خطاب کا صیغہ ہے، یعنی منادہ، کسی کو آواز لگانے کے لیے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی امہات المومنین اہل بیت میں شامل نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ شامل ہیں۔ یہ آیت اس بات پر واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے یہی کہا تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے، مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں اذیت پہنچائی گئی۔ اب عائشہ بیوی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں بھی آپ نے وہ لفظ بولا فی اہل بیتی، میرے گھر والوں کے متعلق۔ تو اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہیں، بیویوں کو یہاں سے نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہاں پہ طہارت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کے اندر کوئی جو عقائد کی خرابی نہ آ جائے، اسی طرح سے ان کے لیے یہ ایک دعا ہے۔ اور دعا اس طرح سے کہ بعد میں کوئی فتنے نہ آ جائیں، یہ بات بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام بتائے کہ دیکھیں نا، لچھے دار گفتگو نہ کرو، اور اسی طرح سے گھر میں رہو، تو ان ساری چیزوں کے فوائد کیا ہوں گے کہ تمہارے اندر طہارت، تزکیہ اور پاکیزگی آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ تو اسی طرح پھر باقی خواتین کے لیے بھی یہ ہے، خاتون جتنی گھر میں چھپ کے رہے اور جتنا وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے اسلام میں، شریعت میں۔ اور جو اپنے آپ کو پیش کر دے، ہر وقت اویلیبل ہو اور بے پردگی کا اظہار کرے، زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے وہ غیر محرموں کے سامنے بھی کھلے منہ ہی چلی جائے، تو ایسی عورت کی قدر اسلام نہیں کرتا۔ اسلام ان عورتوں کو پاک باز اور پاکیزہ کہتا ہے جو اپنے گھر میں رہتی ہیں، جاہلیت کی طرح زیب و زینت نہیں کرتی، نماز پڑھتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فتنہ ہے، وہ کہتے ہیں جی گھر میں رہیں، نماز پڑھیں، شوہر کی اطاعت کریں، روزے رکھیں، بس کیا فائدہ عورتوں کو تو محدود کر دیا شریعت نے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ عورت کے وقار کی علامت ہے کہ وہ لوگوں کے لیے زیادہ اویلیبل نہ ہو۔ تو اس کو اب سمجھنے والے لوگ سمجھتے ہیں، اللہ کا قرآن تو سمجھا رہا ہے یہاں پہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے لیے تو صلت خمسہ سامت شہرہا، جس نے 5 نمازیں پڑھی، ایک مہینے کے روزے رکھے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی، اور اپنے شوہر کی اطاعت کری، تو قیامت والے دن جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ تو عورتوں کے لیے تو آسان ہے جنت میں جانا۔ تو صرف سمجھنے کی بات ہے، وہ اس بات کو سمجھ لے کہ محدود جگہ پہ رہ کے وہ اللہ کو راضی کر سکتی ہے۔ مردوں کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب عورت کے لیے جہاد کیا ہے؟ اس کا حج جہاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عورت حج کرتی ہے تو اس کا جہاد بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، لیکن مرد جو ہے اس کے لیے تو جہاد، اگر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نکلنا ضروری ہو جائے گا، اور وہ میدان مقتل میں جائے گا۔ اس لیے اس طرح بہت سی فیور دی ہے شریعت نے اور عورتوں کو، اور عورتوں کی اسلام بڑی قدر کرتا ہے۔ میں ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا، ان سے کسی نے پوچھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کے ساتھ اسلام نے انصاف نہیں کیا، اس کو گھر میں محدود کر دیا۔ تو انہوں نے خیر بڑے دلائی دیے، اور لیکن ان کا جملہ جو مجھے یاد رہ گیا، وہ کہتے ہیں انما ہی الاسلام الذی انصفا، یہ اسلام ہی تو ہے جس نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہے، باقی تو بہت سے مذاہب نے، بہت سے ادیان نے، اور ادیان باطلہ نے خاص طور پہ اس پر ظلم کیا ہے۔ تو یہاں پہ اہل البیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور تزکیہ اور تطہیر ان سارے کاموں سے ہوگی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وَاذْكُرْنَ، اور یاد کرو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ،
اس چیز کو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، من آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، والحکمہ، اور حکمت یعنی دانائی کی باتوں سے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرہ، بے شک اللہ نہایت باریک بین ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور حکمت کی باتوں کو پڑھا جاتا ہے انہیں یاد کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین ہے اور ہر طرح سے خبر رکھنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں وہی نازل ہوتی تھی، اور گھروں میں اللہ کے رسول موجود تھے، تو حکمت وہی خفی کا نام ہے، حدیث کا نام ہے۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات کا نام ہے، تو وہ ازواج مطہرات کے گھروں میں یہ ہوتا تھا۔ قرآن بھی نازل ہوتا ہے، قرآن بھی پڑھا جاتا، وہی آتی تو حدیث بھی وہاں پہ بیان ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کام کرو کہ آپ کے گھروں میں جو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور جو حکمت کی باتیں ہوتی ہیں ان کو یاد کرو۔ اور پھر ایسا کیا امہات المومنین نے، یاد بھی کیا، اور پھر بلغنی ولو آیا کے تحت آگے آگے بھی پہنچایا۔ اور خاص طور پہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، قربان جائیں مومنوں کی ماں، انہوں نے تو اس کو ایک فریضہ سمجھ کے بحسن و خوبی سر انجام دیا، یعنی انہوں نے تو اپنے آپ کو اس کام پر لگا دیا اور کھپا دیا۔ اور عورتوں کی تعلیم کا اہتمام، مردوں کو روایات بیان کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی وہ باتیں جو کسی اور زوجہ نے بیان نہیں کی، وہ انہوں نے کی ہیں۔ اور پھر آپ کے ساتھ مذاکرہ کرنا، آپ سے سیکھنے کے لیے سوالات کر دینا، یہ باتیں موجود ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عائشہ، جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، جس سے حساب لیا گیا تو وہ مارا گیا، تباہ ہو گیا، تو عائشہ نے قرآن کی آیت پڑھ دی، تو حساب یسیر بھی تو ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو حساب کا پیش کرنا ہے، منوقش الحساب اور ذبا، جس سے اللہ نے مناقشہ کر دیا اس کو عذاب ہوگا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یاد رکھنے کا کہا، وحی کو، قرآن مجید کو، حدیث کو، تو پھر امہات المومنین نے اس فریضے کو ادا بھی کیا، اور خاص طور پہ جب بھی صحابہ کو کوئی مشکل ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان لطیفا خبیرہ۔ لطیفاً اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ باریک بینی کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں ان کی گہرائیوں کو وہ جانتا ہے۔ تو اگر تمہیں انبیاء کی بیویاں اللہ نے بنا دیا ہے تو اس کی حکمتوں سے اللہ واقف ہے، اور یہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔ تو اس احسان کا جواب اس طرح سے دو کہ یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان پر عمل کرو۔ خبیرن، وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، یعنی سب کچھ سمجھتا ہے، دیکھتا بھی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے، مغفرتا، بڑی بخشش کو، و اجرا عظیما، اور بہت بڑے اجر کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ مسند احمد کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا
کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جس طرح مردوں کا تذکرہ کرتے ہیں نا، اس طرح عورتوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ اچانک ایک دن میں نے سنا آپ ممبر پر یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین، یہ والی آیت پوری پڑھ رہے تھے، تو اس میں الگ الگ سے تذکرہ ہو گیا۔ اصل میں قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو خطاب کرتا ہے اور عورتیں تابع ہو کر اس میں شامل ہوتی ہیں، اللہ کے کسی جگہ پر کسی حکم میں عورتوں کا حکم الگ ہو تو وہاں پہ قرآن مینشن کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ عورتوں کی تخصیص ہے یا مردوں کی تخصیص ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی احکامات ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث میں بھی ایسی ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اب اس میں مرد و عورتوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے نماز کا، جنہوں نے بعد میں خود ساختہ طریقے بنا لیے عورتوں کے لیے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جتنے بھی احکامات ہیں، شرعی احکامات، اس میں خطاب مردوں کو ہوتا ہے، لیکن وہ عورتیں بھی اس میں داخل اور شامل ہوتی ہیں۔ جیسے یہ دعا ہے کہ ایمان والے یہ کہتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ تو اب یہ دعا جب عورت پڑھتی ہے تو پھر یہاں پہ زوج ان سے مراد شوہر ہے، پھر بیوی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے تو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اس کو الگ سے بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ سیغوں کے ساتھ بیان کر کے ایک تو اہمیت بھی دی خواتین کو، اور دوسرا یہ کیا کہ اس سے دل جوئی بھی ہوئی خواتین کی، جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ الگ الگ سے صفات کو سمجھنے میں بہت زیادہ معاونت ہوگی، اور پھر خواتین اس سیغے کو لے کر، یعنی اب خواتین کا مونس کا پیٹرن ہے تو اس پیٹرن کے اوپر چلنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اس کو سمجھ لیں، مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ خاص اصطلاح بھی ہے، لیکن لغوی اعتبار سے مسلم کا معنی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم، تو تابع ہو جا، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں جہانوں کے رب کے تابع ہو گیا۔ تو اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اور اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے مسلمان اور مسلم۔ تو خاص اصطلاح بھی ہے، اور اس کے ارکان بھی ہیں، یعنی پلرز آف اسلام بھی ہیں جو شریعت میں موجود ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 شہادتین کا اقرار ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، تو یہ بھی آ جاتے ہیں پھر اس میں۔ تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ تو اسلام سے اگلا درجہ ایمان ہے۔ اسلام میں زیادہ چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ظاہری افعال کے ساتھ ہے، مثلا نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، روزہ رکھنا۔ لیکن ایمان کے اندر بہت سی زیادہ چیزوں کا تعلق ہے باطن کے ساتھ، یہ دل کے جذبوں کا نام ایمان ہے۔ غیبیات پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے آپ دیکھیں کہ پلرز آف اسلام 5 ہیں اور آرٹیکلز آف ایمان 6 ہیں، تو ارکان ایمان میں یہ اللہ پر ایمان، اب اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ہمارے رب ہم نے تو ایک منادی کو سنا جو کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، ہم ایمان لے آئے۔ تو اپنے اس ایمان کا واسطہ وہاں پہ دے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ اب ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ تو یہ بھی ایمان ہے۔ فرشتوں پر ایمان، اب فرشتوں کو کس نے دیکھا؟ اسی طرح سے رسولوں پر ایمان، اب صحابہ کرام نے تو آخری رسول کو دیکھ لیا، لیکن ہم نے تو ان کو بھی نہیں دیکھا، اور اس سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ہمیں تو شریعت نے بتایا تو ہم مان گئے، تو یہ بھی ایمان ہے۔ اور اسی طرح سے پھر کتابوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یعنی اللہ کے فیصلوں پر ایمان، اور پھر یوم آخرت پر ایمان۔ تو ایمان کے تعلق زیادہ تر انسان کے باطن کے ساتھ ہے اور دل کے ساتھ ہے۔ والقانتین والقانتات،
فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. تو اسلام اور ایمان کے بعد پھر انسان قانتین میں چلا جاتا ہے. یعنی وہ، اس کا معنی ہوتا ہے ہر وقت اطاعت کرنے والے، ہر وقت فرما برداری کرنے والے، ہر وقت اسلام اور ایمان پر عمل کرنے والے، وہ ہوتے ہیں قانتین. تو یعنی اسلام اور ایمان، یہ اس کا نتیجہ ہے قانتین اور قانتات، یعنی فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں جن کا اسلام بھی پختہ ہے، جن کا ایمان بھی پختہ ہے، وہ پھر فرما برداری میں پیش ہوتے ہیں. والصادقین والصادقات، یعنی سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. تو سچ بولنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو مرد اور عورتوں کو خاص طور پہ یہاں پہ سچ بولنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. سچ بولنا چاہیے. اچھا، سچ کس حد تک بولنا چاہیے؟ اگر وہ آپ کے اپنے خلاف بھی جا رہا ہو تو بھی سچ بولنا چاہیے. انصاف کرتے ہوئے سچ بولنے کا حکم ہے. تو انصاف تبھی ہوگا نا جب بندہ اپنے قبیلے کو نہ دیکھے، اپنی فیملی کی منہ رکھنیاں نہ کرے، یا جس کی طرف اس کا میلان ہے یا رجحان ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات یا سٹیٹمنٹ نہ دے دے، بلکہ وہ نیوٹرل ہو کے دلائل اور براہین کو دیکھ کر انصاف پر مبنی فیصلہ کرے. تو اس وقت پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ فیصلہ تم انصاف پر مبنی کرو، وہ تمہارے والدین کے خلاف جاتا ہو، تمہارے اپنے خلاف جاتا ہو، تو بھی تم نے وہ دامن نہیں چھوڑا. تو وہاں سچ بولنا، سچی گواہی کا حکم دیا شریعت نے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی جو بڑے ہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو آپ نے بتایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پھر آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین سے قطع تعلقی کرنا. پھر آپ صحابہ کہتے ہیں آپ نے ٹیک چھوڑ دی، سیدھے ہو کے بیٹھ کے اور فرمایا الا وقول الزور، الا وشہادت الزور. کبھی آپ کہہ رہے تھے جھوٹی بات کہنا، کبھی آپ کہہ رہے تھے کہ جھوٹی گواہی دینا. اور انہوں نے اتنا اس بات کو ریپیٹ کیا، بار بار کہا. صحابہ کہتے ہیں لئی تو سکتا، ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کاش آپ خاموش ہو جائیں. یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. تو اس کے مقابلے میں اس کی ضد پھر سچ ہے. تو والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. اور یاد رکھیں کہ اس امت کے اعزازات میں سے دوسرا اعزاز صداقت ہے. یعنی سب سے پہلے نبوت، پھر صداقت، پھر شہادت. جیسے قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ من النبیین و صدیقین، ٹھیک ہے، و شہداء. تو پہلا اس امت کا اعزاز نبوت ہے، پھر صداقت ہے، پھر شہادت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کر لے. میرا خیال ہے یہاں تک رکھتے ہیں، آگے صبر پہ بہت تفصیلی بات کرنی ہے ہم نے.